السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ابرار الحق، فردوس عاشق ایوان، بس کس کس کا نام لیں، سب نے کہا جناب ہمارا، کسی نے کہا سیاست سے تعلق نہیں، کسی نے کہا ہمارا پارٹی سے تعلق نہیں۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جو بھی پولیس کے ہاتھ آ رہا ہے، اس پہ اتنا تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایسی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور ان کو جناب جو تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس والے یا سمجھ سے باہر ہے، وہ انسان ہے یا وہ بھی درندے ہیں، جانور ہیں، یا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے ورنہ آپ پہ تشدد کیا جائے گا۔ اور بڑے افسروں کو بھی اسی طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو ان کو مارو۔ جو طریقہ آپ کے علم میں ہے، پاکستان میں ایک ڈرامہ لگتا ہوتا تھا، اندھیرا جالا، بڑا افسر چھوٹے پہ، چھوٹا چھوٹے پہ، اس سے چھوٹا چھوٹے پہ۔ یہ طریقہ اس وقت ہے کہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے تشدد کروایا جا رہا ہے، اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح لوگوں کے دلوں سے شاید جو عمران خان کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا پھر پارٹی ختم ہو جائے گی۔ ابھی یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ عمران خان کے جو حالات ہے آج کے، کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، انٹرنیٹ بھی اس ایریے میں بند ہے، اور طریقہ یہی ڈھونڈا گیا ہے ان سب نے مل کے، جو بھی لوگ ہیں پیچھے طاقتور لوگ ہیں، کہ آہستہ آہستہ اسے اذیت دینی ہے اور ختم کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ناظرین آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں بہت بہت ظالم جاور حکمران آئے، اور انہوں نے ایسے ایسے لوگوں پہ، انسانوں پہ ظلم کیے۔ میرا خیال ہے تاریخ بڑی بڑی ہے، اور لوگوں کو آج بھی وہ ظلم یاد ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے اتنا خطرناک ہے کہ میرا خیال ہے 47 میں اس طرح ظلم نہیں ہوئے ہوں گے جو آج شروع ہوئے، کیونکہ اس وقت آزادی کے لیے لوگوں نے جانیں تو دی، مگر کیونکہ میرا نہیں خیال کسی کو سگریٹ لگائی ہو، اور ایسی جگہ پہ سگریٹ لگا رہی ہے جو انسان کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اس طرح کے لوگ اس طرح کے ہاسپٹل میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دہشت پھیلانا اور دوسروں کو سمجھانا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، آپ کی بیوی اٹھا لے گے، اس کی ننگی ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چیک کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ، بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ویڈیو مارکیٹ میں بھیج دی گئی ہے، جن خواتین کو اٹھایا تھا ان کی ویڈیو ہے، اور وہ ایسا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایک وہ علیحدہ داستان ہے۔ یہ کیوں عذاب آیا پوری قوم پہ، یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، پرویز الہی تو ختم نبوت کا مجاہد تھا، عمران خان وہ بھی اسلام کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی قوم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ میرا خیال کوئی تو وجہ ہوگی کہ اتنے ظالم حکمران، جن کو پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہیں، یہ ملک کو لوٹ لے کے لے گئے ہے، یہ قاتل ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود قوم ظلم برداشت کر رہی ہے، اور ان پہ طرح طرح کے مظالم اس وقت آپ سب کو علم ہے کہ نظر بھی آ رہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ آج شروع ہوئے، 75 سال سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی کوڑے مارے گئے، کسی کو جیل میں بھیج دیا گیا، کسی کو سزائے موت دے دی گئی، کسی کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ مجھے کل ایک میسج آیا، یا شاید پرسوں آیا، کہ جناب یہ قوم پہ اس لیے ظلم آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو مساجد ہے ان کوئی بے حرمتی ہوتی ہے، کلمہ مٹایا جاتا ہے مساجد سے، اور یہ قوم پوری اس میں ملوث ہوتی ہے، کیونکہ یہ مل کر وہاں پہ انسانوں پہ ظلم کرتے رہے، وہاں زندہ انسانوں کو جلا دیا جاتا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک عیسائی جوڑا تھا، میاں بیوی، اس کو زندہ ہی بٹے میں ڈال دیا گیا۔ اور بھی جو مسائل وہاں پہ ہیں، مذہبی طور پر لوگوں کو
جتنی تکلیف دی گئی، کبھی کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے قتل کر دیا گیا، کبھی کسی کا گھر لوٹ لیا گیا، یہاں تک بھی خبریں چلتی رہی۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ قبرستان بھی محفوظ نہیں رہے، اور جو کلمہ ہے اس کو یہی پولیس والے جو ہے تھوڑیوں کے ساتھ شہید کرتے رہے۔ اب اس کلمے کی بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ اس کلمے کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور آپ دیکھیں اگر خدا تعالیٰ کا کلمہ آپ مٹاتے ہیں تو کیا اس قوم پہ میرا خیال ہے کہ عذاب بھی آئے گا، کوئی ایسی چیز تو نہیں آئے گی کہ قوم کو کوئی دودھ اور جنت کی نہریں وہاں پہ مل جائیں۔ تو یہ بڑی غور طلب بات تھی، میں نے میسج ایک دو دفعہ غور سے پڑھا، میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں۔ ہم نے اپنے مذہب کے مطابق تو زندگی نہیں گزاری، لیکن دوسرے کے مذہب ہے ان میں ٹانگ اڑاتے بھی رہے اور حملے بھی کرتے رہے۔ اتنے ظالم حکمران جو اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو، جو بیرون ملک پاکستانی وہ بھی تڑپ رہی ہے، جو پاکستان میں ہے وہ بھی پریشان ہے، اور یہ کوئی 5-6 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پہ اس وقت عوام پہ اور پاکستان پہ بھی، ہاں جی ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ IMF کی شرطیں مکمل پوری کر لی گئی ہیں۔ یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی جب سے آئے ہیں کئی دفعہ انہوں نے شرطیں پوری کی ہیں، لیکن یہ بھی کہہ رہے بڑے دوست ممالک ہمیں پیسے دے گا۔ اب سوشل میڈیا پہ وہ کہہ رہا تھا تیری پھوپھی دے گی پیسے، مطلب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو مصدق ملک ہے وہ کہہ رہا تھا اتنا پیسہ ابھی آ رہا ہے تو لوگ جوتے مار رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جن حالات میں نہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، نہ آپ کوئی مذہبی طور پہ کسی کے جذبات کا خیال رکھتے ہوں، نہ آپ کو کوئی فکر ہو۔ آج ہی میرے ایک آفس میں ان کا بھی تعلق فوج سے رہا، کوئی بات ہوئی کہ فلاں زمانے میں اذیت دی جاتی تھی تو بڑا مسکرائے کھل کے، وہ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں یا تو آپ لوگ اندر سے مر چکے ہیں یا آپ کے ضمیر مر چکی ہے، یا انسانیت آپ کے اندر سے مر چکی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پہ ظلم ہو اور دوسرا انسان جو ہے وہ کہہ کے لگاتے تھے؟ جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہے وہ میرا خیال درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جہاں ایک کہہ کے لگا رہے ہیں دوسرے دوست بیٹھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، وہ کہہ رہے دیکھیں یہ انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آج اگر غور کرے تو ہمارے پاکستان میں انسانیت مر چکی ہے، جو ادارے طاقتور ہیں میرا خیال وہ ظلم کر کر کے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، یا ان کو نشہ چڑھ چکا ہے کہ وہ ظلم نہ کریں تو انہیں سکون نہیں آتا۔ کیونکہ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ انسانوں پہ اس طرح ظلم ہوتا ہے، لیکن آج وہی کہانیاں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہی خون ہو جو پہلے زمانے میں جو تشدد کرتے تھے، جو لوگوں کی یا انسانیت کی تذلیل کرتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گھوڑوں کے ساتھ انسانوں کو باندھ دیا جاتا تھا، چیر دیا جاتا تھا اونٹوں کے ساتھ۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، آج بھی وہی حالات ہے، اور ہمارے خاص کر پاکستان۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کیسے دوسرے مسلمان پہ ظلم کر سکتا ہے؟ آپ غور کریں اس بات پہ، بڑی گہری بات ہے۔ زبردستی سیاست سے کہنا آپ چھوڑ دے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں وہ سیاست میں حصہ لے لیں، یہ افسوسناک واقعات ہیں ناظرین۔ اس میں غور کرنے کی فکر ہے کہ کیا واقعی قوم جو ہے وہ غلط جاتی رہی، قوم سے کوئی ایسے گناہ ہوئے ہیں؟ مگر اس طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر کرتا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جابر اور ظالم حکمران قوم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسی روح ہے ویسے فرشتے۔ آج پاکستان دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ آج ایک پارلیمنٹ کی آج یہاں میرے پاس ویڈیو آئی ہے جو لندن کی ہے، وہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اعلان کیے جا رہے ہیں کہ تشدد کی طرف نہ جائیں۔
اور ایسے ممالک کو کہا جا رہا ہے جو مسلمان نہیں، ان کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ہماری سنیں، ہماری خواہش ہے کہ ان کے پاسپورٹ ہمیں ملیں، ہم ان ممالک کے نیشنل ہوں۔ بڑی ہی دردناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، شام کو حالات حاضرہ میں اور بھی بتائیں گے آپ کو، مگر یہ ہے کہ سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔